اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ فقیر ناچیز سائیں محمد عاشق حسین قادری چشتی نشاہی شمسی لاہوتی لاہور پاکستان۔ دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ تمام سننے والوں پر رحم فرمائے۔ میں آج آپ کو انتہائی اہم معلومات دینے جا رہا ہوں جس کو ہیرا کوہ نور کہتے ہیں۔ شہنشاہ جواہرات کی تاریخ سرگزشت نادر شاہ نے اس الماس کا نام کوہ نور رکھا تھا۔ اس معروف الماس کو عرف عام میں ہیرا کہتے ہیں۔ لفظ ہیرا منہ سے نکلتے ہی ہر انسان کی خواہش اور جذبات اس قدر بلند ہوتے ہیں کہ اس خوبصورت اور چمکدار جوہر کو حاصل کرنا تو ناممکن ہوتا ہے، مگر اس کو دیکھنے کے لیے ہر شخص ترستا ہے۔ خصوصاً عورتوں میں یہ جوہر بہت پسند کیا جاتا ہے۔ اس کی چمک دمک اور خوبصورتی ہر ایک کو، خواہ جوان ہو یا ضعیف یا بوڑھا یا عورت مرد ہو، یکساں پسند ہے۔ کوہ نور ہیرا اپنے تاریخی واقعات کی روح سے تمام بڑے بڑے ہیروں میں بہت ہی افضل اور ممتاز مانا جاتا ہے۔ اس جوہر کی قدیمی سرگزشت کے بارے میں 1883 میں ایک اخبار کے ذریعے سے ایک مضمون شائع ہوا تھا، جس میں یہ بیان کیا گیا تھا کہ عرصہ تقریباً 5000 سال قبل کوہ نور ہیرا راجہ بھوری شووالٹی کشمیر کے بازو بند میں تھا۔ جب کیرون اور پانڈووں کی لڑائی ہوئی، اس وقت راجہ بھوری شو راجہ درودیودھن کی طرف تھا۔ جس روز کیرون نے خچا پور کا قلعہ بنا کر اس میں ارجن کی بیٹی ایمن کو چند لوگوں سے مل کر قتل کر دیا تھا، اس کے دوسرے روز راجہ بھوری شو کا بازو ارجن کے ہاتھ سے تیر سے کاٹا گیا تھا۔ اس کٹے ہوئے بازو پر کوہ نور ہیرا بازو بند میں باندھا ہوا تھا، اس کے بازو میں باندھا ہوا تھا، جو جزسٹر کے ہاتھ لگا۔ اس کے بعد ہندوستان کے راجاؤں اور مہاراجاؤں کے پاس سے ہوتا ہوا سلطنت اسلامیہ کے انقلاب کے بعد خاندان تیموریہ کے پاس پہنچا۔ بعض علماء و حکماء کا قول ہے کہ یہ وہ ہیرا ہے جسے راجہ کرن والٹی انکا بطور تلسم پہنا کرتا تھا۔ یہ مشہور معروف ہیرا 5000 سال قبل پاٹام مچھلی سے متصل دریائے گودواری میں سے برآمد ہوا تھا۔ یہ اغلب ہو سکتا ہے کہ راجہ کرن کا ہیرا دریائے گوداوری سے نکلا ہو، کیونکہ اس زمانہ میں دریائے گوداوری ایک میدان الماس سے گزرتا تھا، لیکن اس الماس کا کوہ نور ہیرا ہونا کسی قوی دلیل پر مبنی نہیں۔ یہ یقین میں نہیں آتا کہ اس الماس کا کھوج اور 18ویں صدی تک بے نام رہا۔ تاریخی زمانہ سے ماں قبل تک صحیح لگایا جا سکے۔ اس سے زیادہ معتبر اور مستند روایت یہ ہے کہ کوہ نور ہیرا مشہور معروف راجہ بکر ماتیہ کے پاس تھا۔ یہ راجہ 57 سال قبل مسیح گزرا ہے۔ یہ ریاست مالوا کا راجہ تھا، جس نے اس مشہور ہیرے کو علاء الدین خلجی کی نظر کیا تھا، اور راجہ بکر ماجیت والٹی گوالیار کا بزرگ گزرا ہے، لیکن اس کی کوئی مقول شہادت نہیں پائی جاتی۔ چنانچہ بعض حکماء کا خیال ہے کہ یہ ہیرا راجہ بکر ماجیت کے پاس تھا، اس لیے لوگوں نے راجہ بکر ماجیت کو اس کا مالک سمجھا، خواہ اس کی اصلی سرگزشت کچھ ہی ہو۔ یہ بات
پایا ثبوت تک پہنچ چکی ہے کہ یہ الماس 13ویں صدی میں راجا راجگان مالوا کے پاس تھا اور یہ جوہر ان کے خاندان میں مدت سے چلا آ رہا ہے۔ اس الماس کی بابت یہ کہا جاتا ہے کہ یہ گلنڈن کی ایک کان سے برآمد ہوا تھا جو دریائے کشنا کے بائیں کنارے پر واقع تھی۔ ایک اور محقق لکھتا ہے کہ یہ کوہ نور ہیرا کلورا کی کان سے ملا تھا۔ اس کی دستیاب ہونے کی صحیح تاریخ اب تک کسی کو معلوم نہیں ہو سکی۔ 1049 میں جب یہ جوہر تراشا گیا تھا ہندوستان میں آیا اور شہنشاہ شاہ جہان کی نظر کیا گیا۔ جب علاؤالدین خلجی نے 1304 میں راجا مالوا کو فتح کیا تو یہ ہیرا اس کے ہاتھ لگا، لیکن بعد صلح ہونے پر راجا بکر مجید والٹی گوالیار کے خاندان کو واپس کر دیا گیا اور اس خاندان کے پاس یہ ہیرا 1500 تک رہا۔ یہ ہمایوں بادشاہ نے پانی پت کی لڑائی فتح کی تو راجا بکر مجید مارا گیا تھا۔ اس وقت اس کے متعلقین نے اس الماس کو ہمایوں کی نظر کیا۔ اس طرح یہ الماس خاندان مالوا سے مغلیہ خاندان کے ہاتھ آ گیا۔ اس الماس کی بابت تزک بابری ایک کتاب ہے جو مغلیہ خاندان کے ایک شہنشاہ نے لکھی تھی۔ اس الماس کی بابت تزک بابری میں بھی ذکر آیا ہے۔ مورخ 4 مئی 1526 کی تاریخ کی ذیل تحریر کرتا ہے کہ راجا بکر مجید نے گوالیار میں 100 سال تک سلطنت کی، جس لڑائی میں ابراہیم لودھی مارا گیا تھا۔ اس لڑائی میں بکر مجید بھی کام آیا تھا۔ بکر مجید کے متعلقین نے اپنی مرضی سے بڑی بڑی قیمتی اشیاء ہمایوں کی نظر کی۔ ان اشیاء میں ایک بہت ہی بڑا خوبصورت مشہور الماس یعنی ہیرا بھی تھا جو پہلے سلطان علاؤالدین نے حاصل کیا تھا۔ یہ الماس اس قدر پیش قیمت تھا کہ ایک جوہری نے اس وقت اس کی قیمت دنیا کے ایک دن کے نصف خرچ کے برابر بتلائی تھی۔ وزن میں یہ 8 مشکال تقریباً 187 کیرات تھا۔ اس الماس کے بارے میں تمام حکما متفق رائے ہیں کہ یہ الماس ہی کوہ نور تھا، اگرچہ شاہ بابر بادشاہ نے تزک بابری میں اس کی تعریف میں صرف لفظ مشہور ہے لکھا ہے، لیکن وزن اور دیگر مطابقت سے یہی کوہ نور ہیرا معلوم ہوتا ہے۔ خاندان مغلیہ کے ہاتھ آنے سے لے کر آج تک اس الماس کی تاریخ صاف ظاہر ہے اور ہر زمانہ میں اس کی نقل و حرکت لوگوں کو معلوم ہوتی رہی ہے۔ شاہان بابر، ہمایوں، اکبر بادشاہ، جہانگیر بادشاہ اور شاہ جہاں بادشاہ کے ہاتھوں سے گزرنے کے بعد یہ الماس اورنگزیب بادشاہ کے ہاتھ آیا۔ تاریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ جب شاہ جہان قید ہوا تو اس کے پاس دیگر جوہرات میں کوہ نور ہیرا بھی تھا، کیونکہ جب اورنگزیب کے دربار میں نوریز نے جوہرات دیکھے تو ان میں یہ الماس نہ تھا۔ جب شاہ جہان نے وفات پائی تو اورنگزیب آگرہ کو روانہ ہوا اور بیگم جہاں آرا نے تمام شاہی جوہرات اس کو پیش کیے، جن میں کوہ نور ہیرا بھی تھا۔ اورنگزیب کی وفات کے بعد یہ الماس اس کے جانشینوں کے پاس 1729 تک رہا، جبکہ نادر شاہ نے جب دہلی میں لوٹ مچا کر بڑے بڑے جوہرات لوٹے تو اسے یہ الماس ہاتھ نہ آیا، کیونکہ محمد شاہ احتیاطاً اس الماس کو اپنی پگڑی میں رکھتا تھا، لیکن حرم سرا کی ایک لونڈی نے یہ راز ظاہر کر دیا کہ محمد شاہ کی پگڑی میں ایک قیمتی الماس ہے۔ چونکہ نادر شاہ نے بڑی لوٹ مچانے کے بعد محمد شاہ سے عہدہ دوستی کیا اور وعدہ کیا کہ آئندہ کسی
طرح اسے ایذا یعنی کہ تکلیف نہیں پہنچائے گا، اس لیے وہ الماس کو حاصل کرنے کے لیے محمد شاہ کو مجبور نہ کر سکا۔ اس لیے اس نے ایک داؤ کھیلا۔ کچھ عرصہ کے بعد محمد شاہ کو تخت خاندانی پر بٹھانے کی غرض سے دہلی میں ایک بہت ہی عظیم و شان جشن منعقد ہوا۔ اس جلسہ میں نادر شاہ نے موقع پا کر رابطہ اتحاد کو مستحکم کرنے کی رسم میں محمد شاہ سے اپنی پگڑی بدلنے کی درخواست کی۔ اس رفتن درخواست سے محمد شاہ دم بخود ہو گیا۔ نادر شاہ نے محمد شاہ کو اپنے بچاؤ کی تدبیر کے سوچنے کا موقع ہی نہ دیا۔ فی الفور اپنی پگڑی محمد شاہ کی دستار سے بدل لی۔ شاہان مشرق کی مستقل مجازی مشہور ہے۔ محمد شاہ نے کسی حس و حرکت سے اپنا نقصان ظاہر نہ کیا، یہاں تک کہ نادر شاہ کو شک ہو گیا کہ شاید اسے دھوکہ دیا گیا ہے۔ آپ نے اس شک کو رفع کرنے کے لیے فی الفور دربار برخاست کر کے اپنے خیمہ میں جا کر اپنی پگڑی کھولی تو یہ درخشاں جوہر ملا۔ دیکھتے ہی اس نے اس کا نام کوہ نور رکھا۔ نادر شاہ کے پاس یہ الماس تا دم آخر تک رہا۔ اس کے بعد یہ الماس اس کے بیٹے شہزادہ شاہ رخ کے ہاتھ آیا، جس نے اگرچہ اس کی باعث کئی قسم کی سختیاں برداشت کی مگر اس جوہر کو جدا نہ کیا، یہاں تک کہ اندھا ہو گیا۔ اس خستہ حالت میں اسے ایران کے شہر مشہد میں حاکم ضلع بن کر رہنے کی اجازت ہوئی۔ وہ کوہ نور اور دیگر جوہرات کو لے کر وہاں چلا گیا۔ آغا محمد میر عالم خان نے جو ان جوہرات کے لیے بڑا مشتاق تھا، کسی حکمت عملی سے ان کو حاصل کرنا چاہا، چنانچہ وہ ایک بڑی فوج لے کر مشہد کی طرف اس بہانہ سے روانہ ہوا کہ وہ حضرت امام رضا علیہ السلام کے مزار مقدس کی زیارت کے لیے چلا ہے۔ اس طرح چپ چاپ اس نے مشہد کا محاصرہ کر لیا اور اپنا بھیس بدل کر نابینا شہزادہ کو اپنے جوہرات سے دستبردار ہونے کے لیے مجبور کیا۔ اسے کئی قسم کی صحبتیں پہنچائیں جس سے شہزادہ نے ایک جوہر دے دیا، لیکن چونکہ اسے کوہ نور ہیرا نہ ملا اس لیے اس نے اس کے طمع پر ایک ناجائز حرکت کی، یعنی اس نے حکم دیا کہ شہزادہ شاہ رخ کا سر منڈوا کر اس کے سر پر خمیر اور الٹی کا تاج بنا کر پہنا دیا جائے اور اس کے حلق میں ابلتا ہوا تیل ڈالا جائے۔ اس دردناک تکلیف سے صرف شہزادہ نے ایک بڑا یاقوت دے دیا جس کی بابت کہا جاتا ہے کہ یہ اورنگزیب کے تاج میں مزین تھا۔ کوہ نور ہیرا پھر بھی اپنے پاس رکھا۔ ان عقوبتوں سے شہزادہ کی جان نہ بچ سکی۔ 1752 میں شہزادہ کی موت سے کچھ روز پیشتر احمد شاہ جو خاندان درانی کا بانی تھا شہزادہ کی مدد کو آیا اور امداد کے صلہ میں یہ مہلک الماس حاصل کیا۔ اس منحوس الماس کی سبز قدمی سے خاندان درانی پر بھی وہی آفات نازل ہوئیں جو اس کی موجودگی کے باعث خاندان مغلیہ اور نادر شاہ پر ہوئی تھی۔ السلام علیکم۔ دوسری قسط میں اس سے آگے بتائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔